اگر ہم میں سے کوئی اس وقت بالکل ساکت کھڑا ہے یا آرام سے کسی کرسی پر بیٹھا ہے تو مطلب اسے لگ رہا ہوگا کہ وہ رکا ہوا ہے. جی ہاں، بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں ہم اس وقت خلا میں 8,28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں. واہ، یہ رفتار تو تصور سے بھی باہر ہے۔ بالکل. صدیوں تک انسان یہی سمجھتا رہا کہ یہ آسمان ایک ٹھہری ہوئی ساکت چھت ہے اور زمین کائنات کا مرکز ہے. لیکن آج کی جدید فلکیات ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں کچھ بھی ساکت نہیں ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہماری آج کی بحث جڑتی ہے۔ جی بالکل. تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز تحریر ہے. صحیح، اور یہ تحریر کس بارے میں ہے؟ یہ تحریر اصل میں قرآن مجید کی 36ویں سورت سورہ یاسین، جسے قلب قرآن بھی کہا جاتا ہے، کا آج کی جدید سائنس کی روشنی میں جائزہ لیتی ہے. مطلب فلکیات، حیاتیات اور کوانٹم فزکس کے حوالے سے؟ جی بالکل. ہمارا بنیادی مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح صدیوں پرانی یہ کائناتی آیات آج کی جدید ترین سائنسی دریافتوں سے حیرت انگیز مطابقت رکھتی ہیں. تو چلیں اب اس سب کو ذرا تفصیل سے کھولتے ہیں، کیونکہ یہ معلومات واقعی ذہن کے دریچے کھولنے والی ہیں. بالکل، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بنیادی فرق کو شروع میں ہی سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، قرآن کوئی سائنس کی درسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم فریم ورک ہے۔ صحیح، یعنی یہ کوئی فزکس یا کیمسٹری کا مینیول نہیں ہے. جی بالکل، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کرتی ہے، اس کے طبی قوانین کیا ہیں، کشش ثقل کیسے کام کرتی ہے، جبکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، کائنات کا مقصد کیا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. اور یہ آیات دراصل انسان کو کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ لیبارٹری کے تجربے سکھانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ ان تجربوں سے حاصل ہونے والے علم کو ایک وسیع تر معنی دینے کے لیے ہیں۔ یہ بات اس پورے مطالعے کو ایک بہت متوازن بنیاد فراہم کرتی ہے. اور سننے والوں کی توجہ کے لیے بتاتا چلوں کہ معلومات کے اس طوفان میں یہ مطالعہ انہیں کائنات کے بارے میں ایک نیا اور وسیع زاویہ نگاہ دے گا. بالکل دے گا۔ تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کائنات کے اس وسیع منظرنامے سے کرتے ہیں، جہاں قدیم انسانی سوچ اور جدید سائنس کا سب سے پہلا ٹکراؤ ہوتا ہے. یعنی کائنات کی سب سے بڑی اور نمایاں چیزیں سورج اور چاند؟ جی، تحریر میں سورہ یاسین کی آیات 38 سے 40 کا جائزہ لیا گیا ہے، جہاں سورج کی حرکت کی وضاحت کی گئی ہے. اصل میں قدیم دور کے انسان نے جب آسمان کو دیکھا تو اسے سورج زمین کے گرد گھومتا محسوس ہوا۔ اسے جیو سینٹرک ماڈل کہا جاتا تھا۔ بالکل، ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ ہم رکے ہوئے اور سورج چل رہا. پھر صدیاں گزریں، انسانی علم نے ترقی کی تو ہیلیو سینٹرک ماڈل سامنے آیا۔ اس میں یہ سمجھا جانے لگا کہ سورج بالکل ساکن ہے، اپنی جگہ پر گڑا ہوا ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ جی، اس تحریر میں جس قرآنی آیت کا حوالہ ہے وہ کہتی ہے کہ سورج اپنے ٹھہرنے کی جگہ یا اپنے مقررہ مدار کی طرف چل رہا ہے۔ اس کے لیے عربی کا لفظ مستقر استعمال ہوا ہے۔ اور اب سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ آج جدید فلکیات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سورج ہرگز ساکن نہیں ہے۔ وہ اپنے پورے نظام شمسی کو ساتھ لیے ہماری کہکشاں کے مرکز کے گرد اسی 8,28,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اتنی تیز رفتار حرکت کو ذہن میں لانا ہی مشکل ہے۔ بالکل، یہ انسانی تصور سے بڑی چیز ہے۔ اس کو اگر ہم ایک تشبیہ سے سمجھیں، فرض کریں کہ ہم ایک انتہائی تیز رفتار کروز شپ پر سوار ہیں جو سمندر میں پوری رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ صحیح۔ اور ہم اس جہاز کے ڈیک پر آرام سے چہل قدمی کر رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی بڑی اور تیز رفتار حرکت کا حصہ ہیں۔ جی، کیونکہ ہمارے ارد گرد کا پورا نظام اسی رفتار سے ہمارے ساتھ چل رہا ہوتا ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ زمین پر ہماری حالت بالکل اسی کروز شپ کے مسافروں جیسی ہے۔ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن ہیں، جبکہ ہمارا یہ پورا شمسی جہاز گلیکسیا میں تیر رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عمدہ مثال دی آپ نے،
اور وہ جو لفظ مستقر استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب محض اندھا دھند حرکت نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا متعین مدار ہے جسے سورج بال برابر بھی انحراف نہیں کرتا۔ کیا بات ہے! اور اسی کائناتی تسلسل میں پھر چاند کا ذکر بھی آتا ہے۔ جی، تحریر بتاتی ہے کہ چاند کی منزلوں کا تذکرہ ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ چاند گھٹتے گھٹتے ایک پرانی کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، جسے ارجن قدیم کہا گیا ہے۔ یہ تشبیہ پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ یہ محض ایک شاعرانہ بات تو نہیں لگتی؟ در حقیقت یہ ایک شاندار نباتاتی اور بصری مشاہدہ ہے۔ میں بتاتی ہوں۔ جدید فلکیات کے مطابق چاند کے 28 مراحل ہوتے ہیں، ایک سائنوڈک مہینہ جو تقریباً 29.5 دن کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ مہینے کے آخر میں جب چاند کی روشنی چھپ جاتی ہے تو وہ ایک انتہائی پتلی، خمیدہ اور زرد رنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور کھجور کی شاخ سے اس کی کیا مشابہت ہے؟ اگر آپ کسی پرانی کھجور کی شاخ کو دیکھیں تو خشک ہونے کے بعد وہ سکڑ کر مڑ جاتی ہے اور اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ واو! یہ چاند کی اس آخری شکل کی اتنی درست تصویر کشی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو کشش ثقل اور مداروں کا پورا نظام ہے وہ بھی کتنا متوازن ہے۔ بالکل، سورج اور چاند آپس میں نہیں ٹکرا سکتے اور وہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا، تیرنا یعنی فلوٹ کرنا، یہ خلا کے تصور کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خلا میں رگڑ یا فرکشن نہیں ہے، جی، کوئی ہوا نہیں ہے جو مزاحمت کرے۔ تو تمام اجرام فلکی اپنے مداروں میں ایک زبردست گریوٹی کے توازن کے ساتھ تیر رہے ہیں۔ اگر توازن ذرا سا بھی بگڑے تو ہم جل کر راکھ ہو جائیں یا جم جائیں۔ یہ وہی حسابی توازن ہے جس کی طرف قرآن بار بار اشارہ کر رہا ہے، اور یہیں سے تحریر ایک منطقی ربط کے ساتھ ہمیں کائنات کے وسیع مداروں سے نیچے زمین کی طرف لاتی ہے، جہاں زندگی پروان چڑھتی ہے۔ بالکل۔ تو ہم زمین کی طرف آتے ہیں، جہاں آیت 33 کا حوالہ ہے جس میں مردہ زمین کے زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا سوال اٹھانا چاہوں گا جو میرے ذہن میں آیا تھا۔ جی پوچھئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بارش سے پودے اگتے ہیں، صدیاں گزر گئیں، کسانوں کو یہ معلوم ہے، تو اس میں سائنسی لحاظ سے کیا خاص بات ہے؟ بظاہر تو یہ ایک عام سا مشاہدہ لگتا ہے۔ آپ کا سوال بہت فطری ہے، لیکن جب ہم اسے بائیو کیمسٹری اور ہائیڈرولوجی کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو یہ عمل حیرت انگیز حد تک پیچیدہ نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ آیت میں محض بارش گرنے کا سادہ ذکر نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے دانہ نکالا۔ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سوکھی مٹی مردہ نہیں ہوتی، مطلب اس کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے؟ اور یہ پانی کا ایک مکمل چکر یا واٹر سائیکل ہے۔ اچھا، تو پانی پڑنے سے وہ کیمیائی عمل شروع ہوتا ہے؟ بالکل، پانی بیج کے اندر جذب ہوتا ہے جس سے انزائمز یا خامرے فعال ہو جاتے ہیں۔ یہ نشاستہ کو شوگر میں بدلتے ہیں جو پودے کی پہلی خوراک بنتی ہے۔ یعنی وہ ننھا پودا مٹی کا سینہ چیر کر باہر آ جاتا ہے۔ اور پھر فوٹوسنتھیسس کا وہ پیچیدہ عمل شروع ہوتا ہے۔ سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور پانی مل کر خوراک بناتے ہیں۔ واقعی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ زندگی کا عمل ہمیں ایک اور انتہائی اہم اصول کی طرف لے جاتا ہے، جوڑوں کا کائناتی اصول۔ جی، آیت 36 کہتی ہے کہ ہر چیز جوڑوں میں ہے، زمین سے اگنے والی چیزوں میں، خود انسانوں میں، اور ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ باٹنی میں نر اور مادہ کا نظام تو سمجھ آتا ہے، ہم نے پھولوں کی پولینیشن کے بارے میں پڑھا ہے۔ بالکل، پودوں اور جانوروں میں جوڑے واضح ہیں۔ لیکن میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ آخری حصہ بڑا پراسرار لگا، وہ چیزیں جو انسان نہیں جانتے۔ جی، مما لا یعلمون۔ پودوں اور جانوروں میں جوڑے تو سمجھ آتے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو انسان نہیں جانتے، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کوانٹم فزکس کے اسرار۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ 7ویں صدی میں اس کا علم کسی کو نہیں تھا، لیکن 20ویں صدی میں جب ہم نے ایٹم کو توڑا تو معلوم ہوا کہ ذیلی ایٹمی یا سب ایٹامک سطح پر بھی جوڑے ہیں۔ الیکٹران اور پروٹون کی طرح، مثبت اور منفی چارجز۔ جی، اور اس سے بھی بڑھ کر مادہ اور ضد مادہ، یعنی میٹر اور اینٹی میٹر کا جوڑا۔ واہ! اور کوانٹم انٹینگلمنٹ کا حوالہ بھی تحریر میں ہے، جہاں ذرات کے جوڑے اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ فاصلے کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یعنی اگر ایک ذرے میں تبدیلی آئے تو کائنات کے دوسرے سرے پر اس کے جوڑے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔
بالکل، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز خود کفیل نہیں ہے، ہر چیز کو اپنی تکمیل کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم کائنات اور مادے سے نکل کر خود انسان کی اپنی زندگی کے سفر پر اس کو لاگو کریں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، اور تحریر کا اگلا حصہ اسی انسانی تخلیق کے الٹ پھیر کی طرف جاتا ہے، بڑھاپے کا سائنسی معجزہ۔ ہاں، آیت 68 کا ذکر ہے نا، جہاں لکھا ہے کہ جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیق میں الٹ دیتے ہیں، یعنی تنقیز۔ بالکل، تنقیز کا مطلب ہے ریورس کر دینا۔ انسانی زندگی بنیادی طور پر 4 مراحل سے گزرتی ہے۔ پیدائش سے جوانی اور پھر بڑھاپا۔ جی، 33 سال تک عروج، پھر 40 تک پختگی، پھر درمیانی عمر میں خلیات کا ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، اور 60 سال کے بعد زوال۔ اور اس زوال کی بائیولوجیکل وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ بڑھاپا محض وقت کا گزرنا تو نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ جسم کی پروگرام شدہ موت ہے۔ ہمارے خلیات کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، جس کے سروں پر حفاظتی خول ہوتے ہیں جنہیں ٹیلومیئرز کہتے ہیں۔ اس کی وہ جو جوتوں کے تسموں والی تشبیہ دی گئی ہے تحریر میں، تسموں کے سرے پر پلاسٹک کا جو خول ہوتا ہے تاکہ تسمہ ادھر نہ جائے۔ بالکل، یہ تشبیہ بہترین ہے۔ جب خلیات تقسیم ہوتے ہیں نا، تو ہر بار وہ ٹیلومیئرز تھوڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ پلاسٹک کا خول گھسنا لگتا ہے۔ جی، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ خلیہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ خود کو ریپیئر کرنا بند کر دیتا ہے۔ اور پھر خلیات کا نیا بننا بند ہو جاتا ہے، جس کا عملی نتیجہ تنقیز یا الٹ جانے کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ بالکل، ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہونے لگتی ہیں، جسے آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، پٹھے سکڑنے لگتے ہیں۔ انسان واپس اسی محتاجی اور ناتوانی کی طرف پلٹ رہا ہے جہاں سے بچپن میں شروعات ہوئی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان نے ٹیکنالوجی اور میڈیسن میں کتنی ہی ترقی کر لی ہو، لیکن اوسط عمر آج بھی 60 سے 70 سال ہی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم نے بیماریاں تو کنٹرول کر لیں، لیکن 100 سال سے اوپر جانے والے افراد دنیا کی آبادی کا 1% سے بھی کم ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا بایولوجیکل کلاک ہے جسے ہم ریورس نہیں کر سکتے۔ اور یہیں سے اگلا پہلو نکلتا ہے، چونکہ انسان کی جسمانی عمر اور طاقت محدود ہے، اس لیے ہم نے ہمیشہ اپنی حدود کو عبور کرنے کے لیے ٹیکنالوجی اور سماجی نظاموں کا سہارا لیا ہے۔ جی، اور تحریر کا اگلا حصہ آیت 41 کی طرف لے جاتا ہے، جس میں بھری ہوئی کشتی کا ذکر ہے۔ کشتی انسان کی پہلی اور سب سے بڑی ایجادات میں سے ایک تھی نا؟ بالکل، اس نے انسان کو سمندروں پر غلبہ دیا، آرکمیڈیز کے بویانسی کے اصول کی وجہ سے۔ ہاں، وہ قانون کے جہاز اپنے وزن کے برابر پانی ہٹا دیتا ہے جس سے وہ تیرتا رہتا ہے۔ یہ لوہے کا دیوائیکل جہاز ڈوبتا نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمندری سفر ایجاد نہ ہوتا تو دنیا کے براعظم ایک دوسرے سے کٹے رہتے، تہذیبوں کا تبادلہ ہی نہ ہوتا۔ آج بھی دنیا کی 90% تجارت سمندری راستوں سے ہوتی ہے۔ بالکل، انسان نے اپنے منظم نظام سے وہ کیا جو اس کا جسم نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس وسیع تر بحث میں صرف انسانوں کا ذکر نہیں ہے۔ اچھا، اور کس کا ذکر ہے؟ تحریر میں سورہ نمل کا ایک بڑا دلچسپ حوالہ شامل کیا گیا ہے، حشرات یعنی کیڑے مکوڑوں کے سماجی نظام کے بارے میں۔ وہ چیونٹیوں کا واقعہ جو ہم نے اکثر سنا ہے۔ جی، جدید حشریات یا انٹومولوجی نے ثابت کیا ہے کہ چیونٹیاں ایک انتہائی پیچیدہ مواصلاتی نظام رکھتی ہیں۔ وہ کیمیکلز کے ذریعے بات کرتی ہیں نا، فیرومونز؟ بالکل، وہ فیرومونز کے ذریعے پوری کالونی کو سیکنڈوں میں خبردار کرتی ہیں۔ باقاعدہ نگہبان چیونٹیاں ہوتی ہیں جو خطرے کا الارم بجاتی ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے سورہ نمل میں ذکر ہے کہ ایک چونٹی نے دوسروں کو خبردار کیا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ منظم نظام صرف انسان کی میراث نہیں ہے۔ واقعی یہ سب جان کر ذہن دنگ رہ جاتا ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم نے کائنات کے کتنے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا، کہکشاؤں سے لے کر بیج کے پھوٹنے تک۔ ہاں، اور کوانٹم فزکس کے جوڑے، خلیات کے ٹوٹنے، سمندری تجارت، سب کچھ۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ایک بہت اہم اصول سامنے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قرآنی آیات کی سائنسی تفاسیر کے لیے ضروری ہے کہ صرف ثابت شدہ حقائق پر بات کی جائے، بدلتی ہوئی تھیوریز پر نہیں۔ بالکل نہیں۔ سائنس ارتقا پذیر ہے، کل کی تھیوری آج غلط ہو سکتی ہے، اس لیے صرف پروون فیکٹس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سائنس یعنی کیسے اور ایمان یعنی کیوں،
ایک دوسرے کے متباقب نہیں ہیں۔ جی، وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ آج ہم کوانٹم فزکس، ٹیلیمیرز اور گیلیکسیوں کی رفتار دریافت کر کے مسکرا رہے ہیں کہ قرآن میں بیان کردہ مما لا یعلمون، یعنی وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے، ان کی ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم نے سب جان لیا ہے۔ بالکل۔ لیکن ذرا سوچیں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ایسی کون سی اندیکھی حقیقتیں ہیں جو اب بھی اس مما لا یعلمون کے زمرے میں آتی ہیں؟ جو شاید ہماری جدید ترین سائنس بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ جی، اور جو شاید اگلی چند صدیوں بعد دریافت ہو کر ہمارے اس کائنات کو دیکھنے کے زاویے کو ایک بار پھر مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گی۔ یہ وہ سوال ہے جو تلاش کا سفر کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ واقعی یہ سوچنے کی بات ہے۔ جی، تو اسی خیال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں۔